ماضی میں جینا، اس کے غموں اور المیوں کو یاد کرتے رہنا اور ان پر رنج کرنا بے وقوفی اور حماقت ہے۔ اس سے ارادے ٹوٹتے ہیں اور موجودہ زندگی بھی خراب ہو جاتی ہے۔ عقل مند کہتے ہیں کہ ماضی کی فائل لپیٹ کر رکھ دی جائے، اسے کھولا نہ جائے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھلا دینا چاہیے، کیونکہ جو گزر گیا وہ گزر چکا، نہ اس کی یاد اسے لوٹائے گی، نہ کوئی غم یا رنج فکر اسے زندہ کر سکتی ہے، کیونکہ ماضی کا مطلب ہے عدم، لا موجود۔ ماضی پرستی کے مرض میں مبتلا مت رہیے، جو چھوٹ گیا اس کی پرچھائیوں سے پیچھا چھڑائیے، کیونکہ آپ دریا کو اصل کی طرف، سورج کو مطلع کی طرف، بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر اور دودھ کو چھاتی میں اور آنسو کو آنکھ میں واپس نہیں لا سکتے۔ ماضی کے سائے میں رہنا، اسے یاد کرتے رہنا، اس کی آگ میں جلنا ایک افسوسناک، المناک اور مرعوب کن بات ہے۔ ماضی کی کتاب پڑھنے سے حاضر کی بربادی اور وقت کا ضیاع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں گزشتہ اقوام کا اور ان کے کاموں کا تذکرہ کیا ہے اور کہا کہ وہ ایک قوم تھی جو گزر چکی، یعنی ان قوموں کا معاملہ ختم ہوا۔ ماضی کے گڑے مردے اکھاڑنے اور تاریخ کے پہیے کو پلٹانے سے کیا حاصل؟ ماضی کی بات دہرانے والا تو ایسا ہے کہ کوئی پسے ہوئے آٹے کو پھر پیسے یا کٹی لکڑی کو پھر سے کاٹے۔ ماضی کا رونا رونے والوں کے بارے میں پچھلوں کا کہنا ہے کہ تم مردوں کو قبروں سے نہ نکالو۔ ہماری مشکل یہ کہ ہم حال سے عاجز اور ماضی سے چمٹے ہوئے ہیں اور اپنے خوبصورت محلات کو یوں ہی چھوڑ کر ماضی کے بوسیدہ قلعوں کو روتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ماضی کو واپس لانے پر تو جن و انس جمع ہو کر بھی قادر نہیں ہو سکتے۔ لوگ پیچھے کی طرف نہیں دیکھتے، ہوا آگے کو چلتی ہے، پانی آگے کو بہتا ہے، کارواں آگے چلتا ہے۔ یہ سنت حیات ہے، یہ زندگی کا طریقہ ہے، آپ اس کی مخالفت نہ کریں۔ آج پر نظر رکھیں، صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کریں، بس آج اور ابھی پر نظر رکھیں، نہ کل پر جو اچھا برا گزر چکا ہے اور نہ آئندہ پر جو ابھی آیا ہی نہیں۔ اسی دن کا سورج آپ کو ملا ہے، اسی لیے دل میں سوچئے کہ بس آج ہی تو جینا ہے، گویا آج ہی آپ پیدا ہوئے، آج ہی مر جائیں گے۔ اس صورت میں آپ کی زندگی ماضی کے سایوں اور تفکرات اور مستقبل کی امیدوں سے لٹکی نہ رہے گی۔ آپ اپنی پوری توجہ، ساری صلاحیت صرف آج پر لگا دیں۔ آج کی آپ کی نماز خشوع خضوع والی ہو، تلاوت کریں تو تدبر کے ساتھ کریں، جانکاری حاصل کریں تو تأمل کے ساتھ، ذکر کریں تو جی لگا کر، معاملات توازن کے ساتھ نمٹائیں۔ اپنے اس دن کے اوقات کو تقسیم کر لیں، اس کے منٹوں کو سال سمجھیں، اس کے سیکنڈوں کو مہینوں کے مانند خیال کریں۔ خیر کے بیج بوئیں، احسان کریں، گناہوں سے توبہ کریں، خدا کو یاد کریں اور سامان سفر تیار کرتے رہیں، اس طور پر کہ آپ کا دن شاداں اور خوش گزرے، اس میں امن و چین ہوگا اور آپ اپنی روزی روزگار، اپنی بیوی بچوں، گھر، علم اور معیار زندگی سے خوش رہیں گے۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جو میں نے تجھے دیا ہے اسے لے اور شکر بجا لانے والوں میں سے ہو جا۔ آپ کا یہ دن رنج و غم سے خالی گزرے۔ اپنے دل کی تختی پر ایک ہی عبارت لکھ دیں کہ آج، آج اور آج۔ آپ کو اچھی گرم اور لذیذ روٹی مل گئی ہے تو کل کی سرد اور روکھی سوکھی روٹی، آئندہ کی روٹی سے آپ کو کیا نقصان ہوگا؟ جب آپ ٹھنڈا اور میٹھا پانی پی لیں تو کیوں غم کریں کہ کل کے نمکین اور کھارا پانی کے آئندہ کے گرم اور سڑے پانی پر؟ اگر عزم مصمم ہو، فولادی ارادے ہوں، تو پھر اپنے آپ کو اس نظریے کا عادی بنا دیں کہ میں بس آج ہی زندہ رہوں گا۔ تب آپ دن کا لمحہ لمحہ اپنے آپ کو سنوارنے لگیں گے، اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے اور کام کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کریں گے۔ اس وقت آپ کہیں گے کہ آج کے لیے میں اپنی زبان کی تہذیب کروں گا، کوئی فحش بات، گالی، غیبت نہ کروں گا۔ آج کے لیے اپنا گھر، آفس مرتب کروں گا، نہ کوئی بے ترتیبی، نہ بدنظمی، بلکہ نظام و ترتیب ہوگا۔ آج کے لیے میں اپنے جسم کی صفائی ستھرائی کروں گا، ظاہر کی تحسین اور وضاقت پر توجہ دوں گا، اپنی حال، حرکات اور بات چیت میں توازن پیدا کروں گا اور آج اپنے رب کی اطاعت کروں گا۔ نماز صحیح ڈھنگ سے پڑھوں گا، قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، کتابیں دیکھوں گا، مطالعہ کروں گا، چونکہ صرف آج ہی جینا ہے، اس لیے اپنے دل میں فضائل کا پودا لگاؤں گا۔ شر، مکر، حسد، غرور، بدظنی، برائیوں کی تمام جڑیں کاٹ پھینکوں گا۔ فقط آج ہی زندگی گزاروں گا، اس لیے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤں گا، ان کے ساتھ احسان کروں گا، اچھا رویہ رکھوں گا، مریض کی عیادت کروں گا، جنازے کے ساتھ چلوں گا،
گم کردہ کی رہنمائی کروں گا، بھوکے کو کھلاؤں گا، مصیبت زدہ کی تکلیف کو دور کروں گا، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں گا، کمزور کے لیے سفارش کروں گا، غم زدوں کی غم گساری کروں گا، عالم کا اکرام کروں گا، کمزور پر رحم کروں گا، بڑوں کی عزت کروں گا۔ آج ہی مجھے رہنا ہے، اس لیے اے ماضی جا اپنے سورج کی طرف ڈوب جا۔ میں ہرگز تجھ پر نہ رہوں گا، میں تجھے پل بھر کے لیے بھی یاد نہ کروں گا، کیونکہ تو جا چکا ہے، ہم سے دور ہو چکا ہے اور اب کبھی واپس نہ آئے گا۔ اور اے مستقبل، تو ابھی عالم غیب میں ہے، میں خود کو خواب و خیال کا عادی نہ بناؤں گا۔ جو چیز ابھی پیدا نہیں ہوئی اس کے پیچھے کیوں پڑوں، کیونکہ کل تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اے انسان، آج کا دن ہی خوش بختی کی لغت میں سب سے اچھا کلمہ ہے۔ اس کا خیال کرنے والا ہی زندگی کی رعنائیوں اور شادمانیوں سے بہرور ہو سکتا ہے۔ مستقبل کو آنے دیجیے، اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا حکم ہو کر رہے گا، اس میں جلدی مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مستقبل کے بارے میں اندازے نہ لگائیں، وضع حمل اپنے وقت پر ہی ہوگا۔ جلدی کیوں چاہتے ہیں؟ پھل کو پکنے سے پہلے کیوں توڑنا چاہتے ہیں؟ کل ایک گم شدہ چیز ہے جس کا ابھی نہ وجود ہے، نہ کوئی مزہ، نہ رنگ، نہ بو۔ ہم سب کے سب مصائب، آرزوؤں، توقعات، امکانی حوادث اور واقعات کے بارے میں سوچ کر اپنے کو ہلکا کیوں کریں، جبکہ ابھی ہمیں معلوم ہی نہیں کہ وہ آئے گا بھی یا نہیں اور خوش کن ہوگا بھی یا نہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ابھی وہ عالم غیب میں ہے، عالم وجود میں آیا ہی نہیں، تو ہم پہلے ہی اس کو پانے کی کوشش کیوں کریں جبکہ ممکن ہے کہ ہم اس تک پہنچے یا نہ پہنچے۔ مستقبل کے بارے میں ذہنی لڑائی لڑنا، غیب کی کتاب کھول کر اس میں متوقع پریشانیوں پر کراہنا شرعاً اس لیے ناپسندیدہ ہے کہ وہ خواہشات کا لامحدود سلسلہ ہے، اور عقلاً اس لیے مذموم ہے کہ وہ سایہ سے کشتی لڑنا ہے۔ بہت سے لوگ دنیا کے مستقبل کو تاریک، بھوک، پیاس، بیماری اور مصیبتوں سے بھرا سمجھتے ہیں۔ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ شیطان تمہیں فقر کا خوف دلاتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو سوچ کر روتے ہیں کہ کل وہ بھوکے رہیں گے، 1 سال بعد بیمار ہو جائیں گے اور 100 سال بعد دنیا ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ جب عمر دوسرے کے اختیار میں ہے تو پھر وہ انہونی کے بارے میں کیوں سوچے جبکہ نہیں معلوم ہے وہ کب مرے گا۔ غیر موجود چیز کے سلسلے میں مضطرب کیوں رہے؟ کل کو آنے دیجیے، اس کی خبروں اور یلغاروں کے سلسلے میں پوچھ تاچھ مت کیجیے۔ آپ کو آج سے فرصت کہاں ہے؟ بڑے تعجب کی بات ہے کہ لوگ کل کے تفکرات کو نقد لے رہے ہیں کہ کس دن اس کو ادا کریں گے، اس دن جس کا سورج ابھی نکلا ہی نہیں، لہٰذا لمبی امیدوں سے دور رہیں۔